السلام علیکم جی۔ آج کیس ٹیکنگ پہ ویڈیو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، نئے ڈاکٹروں کے لیے۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ مریض کی ایج پوچھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایج کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے نام پوچھنا ہے، پھر ایج پوچھنی ہے۔ جب ایج پوچھیں گے تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے ایج سے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے کس ایج میں کون سی بیماری ہو سکتی ہے، کچھ آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے نا، ایج وائز ڈیزیز، ٹھیک ہے؟ آپ کو تھوڑا پتہ، جیسے 1 سے 12 سال کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بچہ ہے وہ چچڑا ہو سکتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں الٹی ہو سکتی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ دودھ کی الٹی ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، جنڈس ہو سکتا ہے، نزلہ زکام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، چیسٹ انفیکشن نمونیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو 12 سال ہو گئے۔ اب 12 سے 25 سال، ٹھیک ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں، ان کو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لڑکیوں کو لکوریا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے پیپر کی، کوئی اور، ٹھیک ہے؟ رشتے وغیرہ کی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی اور ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اسی طرح لڑکے ہیں، ان کو جریان اسلام، میسٹربیشن آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 12 سے 25 میسٹربیشن ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ختم ہوگی بات، یہ ذہن میں آپ کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب آگے چلے جائیں، 25 سے لے کے جو 40 تک کا کیا ہوتا ہے، بندے کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے میل ہیں، فیمیل، ان کو جو میل ہے اولاد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو انفرٹیلٹی، ٹھیک ہے؟ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو زیادہ کسی آپ کے ذہن میں چیزیں ہونی چاہیے، ان کا سپمز ویک ہوں گے، یا اسی طرح لیڈیز پہ چلے جائیں تو ان کا پکوز ہوگی، پولیسسٹک اووری ڈیزیز، مینسز کا ایشو ہوگا، یا یوٹرین فائبرائڈ ہو سکتا ہے، انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے دونوں میں۔ اس کے علاوہ ان کو کیا ڈس اپوائنٹمنٹ کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ فائنینشیل ڈس اپوائنٹمنٹ، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اندازہ آپ کو میں مطلب دیا ہے۔ اب آگے چلے جائیں، جو 40 کے بعد جو ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ 40 کے بعد یہ ہوتی ہے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاؤن فال، اس میں سفلینیم دوائی بنتی ہے، ڈاؤن فال ڈسٹرکشن کی دوائی سفلینیم بنتی ہے۔ اب آپ نے اگر عورتیں ہیں تو آپ نے پوچھنا ہے، پہلا سوال آپ کا جو ہے نا مینوپاز پہ، کہ مینوپاز تو نہیں شروع ہو گیا، آپ اگر شروع ہو گیا تو اس کی پھر اس کو آپ فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ اور مردوں میں کیا ہوتا ہے، ویکنیس ہو سکتی ہے، بٹ کم شوگر ہو سکتی ہے، ڈپریشن، بلڈ پریشر، ٹھیک ہے؟ لیور کا کوئی مسئلہ، یہ آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب اوپر چلے جائیں تو 50 کے بعد جو ہے وہ بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، تو بزرگوں کو ہڈیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہڈیوں کا کمزوری، ویکنیس، ٹھیک ہے؟ ان کی ہم نے صرف یہ ان کی امیونٹی بڑھانی ہے، قوت مدافعت بڑھانی ہے، تاکہ وہ بڑھاپا صحیح گزار سکیں، ٹھیک ہے؟ فیمیل مینوپاز میں چلی جاتی ہے، ان کے بہت سارے مسائل۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک اندازہ بتایا کہ ایج وائز کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے۔ آگے چلے جائیں، آگے آپ نے جانا تو آپ کا علاقہ پوچھنا ہے، آپ نے آپ کا علاقہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ گاؤں سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں مری سے آیا ہے، تو آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ وہاں کو بیماری تو نہیں چل رہی ہے۔ اگر وہاں کو بیماری چل رہی ہے، ٹی بی، ٹھیک ہے، کینسر، یا اور کوئی ہیپاٹائٹس بی، کرونا، کوئی بیماری اگر چل رہی ہے تو آپ وہ اس کو فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ فوکس، کیونکہ اس ایریے میں چل رہی ہے، اس بندوں کو بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایک ڈرگ آپ نے لگانی ہے ساتھ، جو سے بھی ٹیوبر لگائیں، کارسی لگائیں، ہیپاٹائٹس سی ویکسینیشن جو بھی لگائیں، ایک دوائی آپ نے لگانی پڑے گی آپ کو، جو بھی بیماری ہے۔ بیماری بعد کی بات ہے، لیکن اس ایریے میں بیماری کون سی چل رہی ہے۔ اب اربن ایریے میں آ جائیں، اربن ایریے میں جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا، جو بندے ہیں وہ مرچ مسالے زیادہ ہیں۔ اربن مرچ مسالہ ہر وقت فاسٹ فوڈ کھانا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے نا شراب، الکوہل، دوسرا تیسرا، آپ کو نقص کے مریض ملیں گے، تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرچ مسالے والا جو بندہ ہے اس کا کینسر بھی معدے کا نقص سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہائپرٹینسی سے 1 MCM سے، ٹھیک ہے؟ اس کا کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہائپرٹینسی سے۔ تو مرچ مسالے آپ کو اربن ایریے میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ اربن ایریے میں سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، STDs زیادہ ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب وہ بندہ اربن سے آیا ہے یا گاؤں سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے سب سے پہلے یہ۔ اچھا، اب آگے آ جائے تو اب آپ نے سب سے پہلے اس کی جو ہے نا، اس سے اپنے مرض کا پوچھنا ہے کہ آپ کو مرض کی لوکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کی اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی دیکھنی ہے، اس کی رپورٹ چیک کریں۔ فرض کریں لیور ہے تو لیور کی رپورٹ دیکھیں، ALT وغیرہ دیکھیں، LFT لیور فنکشن ٹیسٹ دیکھیں، پھر الٹرا ساؤنڈ دیکھیں، لیور سروسز تو نہیں ہے، لیور انلارج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ یہ ہو گیا، یہ آپ نے اس کی پیتھولوجی دیکھنی ہے، مرض کی لوکیشن کیا ہے۔ پھر اس کے آپ نے مینٹل سمپٹمز دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مینٹل سمپٹمز دیکھنے ہیں کہ اس کے کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل اس کا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مزاج دیکھنا ہے۔ آگے چلے جائیں، اب آگے آ کے آپ نے چند چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیماری پرانی ہے یا نہیں۔ کرونک میں بندہ چلا گیا تو میازم میں آ گیا،
कॉस्मेटिक के बगैर वो बंदा नहीं ठीक होगा। ठीक है, क्रोनिक है या नया है, ठीक है, नई बीमारी या पुरानी, ये देखनी है आपने। फिर देखना उसको जब बीमारी शुरू हुई उसकी काज क्या थी, काजेशन क्या है। अगर काजेशन डिप्रेशन है, कोई तकलीफ शुरू होगी, डिप्रेशन के बाद सारी चीज़ शुगर हुई जो फलां फलां, तो वो बंदा आरोमेटिक लिशिया नेट्रम्यूर से काली फास वगैरह से ठीक हो जाएगा, अगर उसकी काजेशन डिप्रेशन है। अब फिर आपने देखना है कि उसकी जो ख़ानदानी जो हिस्ट्री है उसमें मर्ज़ तो नहीं कोई चल रहा, कोई बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन, बैक्टीरियल वायरल फंगल कॉम्प्लिकेशन ख़ानदान में नहीं चल रही है। ख़ानदान सिर्फ अम्मी अबू नहीं है, दादा दादी नाना नानी, उनके दादा दादी नाना, कुछ का हमें पता भी नहीं है, लेकिन आपने अंदाज़ा लगाना है कि कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है तो मेडोरिनम देंगे। ठीक है, अगर टीबी चल रही है तो ट्यूबरकुलोनियम देंगे, कैंसर चल रहा है कैंसर देंगे। ठीक है, टाइफाइड चल रहा है टाइफाइडिनियम देंगे। ठीक है, इसके अलावा जनाब अगर वैक्सीनेशन लगी है सूजा देंगे, फैमिली प्लानिंग पिल्स खाई हुई हैं तो सीपिया से एंटीडोट करेंगे। तो आपने ये देखना है कि ख़ानदानी हिस्ट्री में क्या क्या उसके चल रहा है। ठीक है जी, तो फिर आपने मियाज़मेटिक दवाई सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, क्योंकि केस ठीक नहीं होगा। जो बाकी दवाइयाँ हैं वो रिज़ल्ट देती हैं 30%, 40%, 50%। सबसे पहले मियाज़मेटिक दवाई देनी है। मिसाल के तौर पे हड्डियों का मसला है, हड्डियों का मसला है पुराना, तो सबसे पहले सिफलिनम है। ठीक है, उसकी मियाज़मेटिक मेडिसिन है। डिस्ट्रक्शन है, हड्डियों की डिस्ट्रक्शन अगर है तो सिफलिनम है। तो उसके बाद आरोमेट है। फिर आप आगे जाएँ कलकेरिया फास, जो आप बच्चों वाली दवाइयाँ हैं, जो कलकेरिया फास, कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया फ्लोर। ठीक है, तो ये आसान है बड़ा। कलकेरिया फास जो होता है वो मरीज़ होगा वो पतला होगा, हड्डियों का केस है। कलकेरिया कार्ब वाला मोटा होगा। कलकेरिया फ्लोर हड्डियों की ग्रोथ होगी। मेडोरिनम्स जो है ना वो भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने केस टेकिंग में देखनी है। और आपको एज वाइज पता होना चाहिए कि फ़लाँ एज में फ़लाँ मसला हो सकता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपने उस मर्ज़ को डायग्नोस करना है। फिर उसकी लैब रिपोर्ट देखनी है, फिर उसकी हिस्ट्री देखनी है, कब कब से हो मतलब ये बीमारी कब से हुई है। कुछ चीज़ें आप देख के समझ जाया करें। ठीक है, कुछ चीज़ें देख के, जैसे डिसअपॉइंटमेंट का मरीज़ जो है उसने गर्दन ऐसे की होगी, ठीक है ना, उसने गर्दन ऐसे नीचे होगी गर्दन, यानी कि वो डिसअपॉइंटमेंट आप देख के पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें बातों से पता चल जाएंगी, कुछ देख के। लेडीज़ का अगर भूरे रंग के दाग है, सीपिया की मरीज़ है वो। अगर चेहरे पे भूरे रंग के दाग हैं, सीपिया की मरीज़ है। हल्के वगैरह हैं, स्टफी चाइना की मरीज़ है। ठीक है, बाल के मतलब कोई भी बीमारी आप कुछ देख के आपने अंदाज़ा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सी मेडिसिन दें। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल कैमरे से वीडियो बनाई है, मकसद सिर्फ बात पहुंचाना है, मकसद कोई शोशा नहीं है, मकसद सिर्फ बात पहुंचाना है कि आपको बात पहुंच जाए। ठीक है, जैसे भी वीडियो मेरी बनी, अब मेरा दिल किया अचानक मैं बना दूं, तो आप इसको देखें, अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको मेरी तरफ से मतलब दुआ और सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।